جیسا کہ آج ایک بندہ جو کچہری میں مرڈر ہوا ہے، وہ کوئی شاہ صاحب سے، تفسیر شاہ صاحب سے، اس طرح کوئی نام تھا ان کا، اب وہ اپنے ایک مرڈر کیسز میں اپنی سزا یعنی کہ یا پوری کر کے آیا یا بری ہو گیا تھا، اب اس کو عدالت نے ریلیز کیا ہے، لیکن جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ساتھ 2 اور لوگ بھی زخمی ہوئے، تو یہ عدم برداشت میں آ گیا۔ تو دیکھیں فی الفور اچھا، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس کیس کی؟ آج جو اسلام آباد کے G11 میں یہ جو واقعہ پیش آیا، اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس میں کچہری کے اندر یہ معاملہ ہوا، یہ کچہری کی حدود کے اندر تھا، یہ باہر تھا، ان کا معاملہ کیا تھا، یہ کون سا تنازع تھا، کیا اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ لیکن یہ کچہری کے اندر نہیں ہوا، کچہری کی سیکورٹی بڑی اچھی ہے اور بڑی سخت سیکورٹی ہے، وہاں پہ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت سارے نظام اچھے ہیں، کچہری کے اندر نہیں ہوا، یہ مین روڈ پہ ہوا ہے۔ اب اس کو آپ کچہری تو نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو مین روڈ پہ آ رہے تھے، ایک کچہری سے بہت سارا دور ہے، یہ اسپیشل سینٹر کورٹس اور اسلام آباد کی جو کچہری اس کے سینٹر میں ہوا ہے، اس کو آپ کچہری نہیں کہہ سکتے، یہ کچہری کے زمرے میں نہیں آتا۔ اچھا، باہر ہوا ہے، معاملہ کیا تھا یہ بتائیے سر یہ اس کا مجھے نہیں پتا، کوئی بتاتے ہیں کوئی دشمنی تھی، کوئی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے، اب یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ عدالت نے انہیں بری کر دیا تھا؟ دیکھیں جی، لوگ بتا رہے ہیں کہ عدالت نے بری کر دیا تھا اور مخالفین معاملہ کیا تھا، یہ کیس کیا تھا، یہ قتل کا کیس تھا؟ کوئی پتہ نہیں، اس بارے میں نہیں پتا، اب وہ تو انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے، حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے اس بارے میں نہیں پتا، ہاں اتنا پتا ہے کہ ایک وقوع ہوا ہے وہاں پہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کو بتائیں کہ آج اسلام آباد کے G11 جو کہ جوڈیشل کمپلیکس ہے، جو نئی عدالتیں بنی ہیں، اسلام آباد کے F8 کچہری جو موو کر کے اسلام آباد G11 میں شفٹ کی گئی ہے، وہاں پر آج افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 2 لوگوں پر جو ہے وہ فائر کیے گئے، اندھا دھند گولیاں ماری گئی، جس میں ایک شخص جو ہے وہ موقع پر دم توڑ گیا، ایک شخص جو ہے وہ زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا۔ اس وقت جو اسلام آباد کے جو پولیس افسران ہیں وہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جو ہے وہ انہوں نے پورے علاقے کو کارڈن آف کر لیا تھا اور پورے علاقے کو انہوں نے جو ہے وہ گھیر لیا، وائرلیس کالز کر دی، سیف سٹی سے پورے اسلام آباد کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور ملزمان فائرنگ کر کے باقاعدہ طور پر ایک شخص کو زخمی کرنے کے بعد اور ایک شخص کو جاں بحق کرنے کے بعد موقع واردات سے بآسانی فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ ملزمان کی ان کے لیے گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے اور کوششیں کر رہی ہے، لیکن تاحال جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، واقعہ تقریباً صبح 12 سے 1 بجے کے قریب کا ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے، جب ایک اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایک شہری کو گولیاں مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ چشتی صاحب بتاتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 لوگ وہاں پر روڈ پر گرے ہوئے تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی، اور یہ ساری صورتحال ہے کہ اسلام آباد کے اندر عدم برداشت کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں پینڈنگ تھا، 2 پارٹیوں کا آپس میں جو ہے وہ یہ تنازع تھا، اور ذاتی اناد پر یہ اس شخص کو دوسری پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ فائر مارے گئے ہیں، اور فائر مارنے کے بعد جو ملزمان تھے وہ اسلام آباد جائے وقوعہ سے بآسانی فرار ہو گئے ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے۔ ایک شخص ابھی تک جاں بحق ہو گیا ہے، ایک شخص کی گرفتاری کے ایک شخص جو ہے وہ زخمی حالت میں وہاں پہ اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں موجود ہے، اور ملزمان میں سے ابھی تک جو ہے وہ 2 لوگ بتائے جاتے ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ 2 لوگ موٹر سائیکل پر سوار تھے جو آئے اور اچانک سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور 2 لوگوں کو زخمی کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ جی صورتحال ہے ابھی تک اسلام آباد G11 کی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے اندر۔ آپ کو بتائیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی تھی، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں عمر الدین چشتی صاحب ایک فیملی کے تمام لیگل میٹرز کو لک آفٹر کر رہے تھے، جس میں ایک 20 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے سگے باپ نے ریپ کیا اور جنسی زیادتی کی، زبردستی اس کے ساتھ یہ ریپ ہوا، اور اس کے بعد وہ انصاف لینے کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اس نے رخ کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی پولیس کے پاس اس نے جو ہے وہ اپیل کی کہ اس کے موقف کے مطابق اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لانچ کی جائے، لیکن پولیس نے اس کی داد رسی جو ہے وہ اس بچی کی نہیں کی، جس کے بعد اس بچی کا ہم سے رابطہ ہوا اور ہم نے اسے اسلام آباد آنے کو کہا۔ وہ بچی اسلام آباد اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئی، اور جب وہ اسلام آباد پہنچی تو پھر ہم نے ان کا جو پروگرام ہے وہ کیا۔ عمر الدین چشتی صاحب یہ سارے لیگل میٹرز دیکھ رہے ہیں،
ہم نے پچھلے ولاگ میں آپ وہ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے وہ بالکل تمام اس کی جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کی تھی اپنے ناظرین کے ساتھ۔ عمر الدین چشتی صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی یہ معاملہ پہنچا کدھر ہے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ وکٹم فیملی یہاں آئی تھی کیونکہ بلانگ کرتی تھی ٹوپا ٹیک سنگھ کا ایک علاقہ ہے روہتی، تو بچی کے ساتھ حقیقی باپ نے زیادتی کی، اس کے بعد ان کو وہاں بند کر دیا، حبس میں جا میں رکھا 10-12 دن۔ اس کے بعد انہوں نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا، اور باقی پچھلے معاملات سارے بتائے جا چکے ہیں۔ اعتماد میں لے کے وہ فیملی لاہور چلی گئی۔ اب لاہور سے دوبارہ واپس گئے ہیں تو ان کا سامان بھی غائب تھا، ان کے گھر کے جو تالے ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور چیزوں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا۔ تھانے کمپلین کی اور وہاں پہ یہ وقوع بھی بتایا، جب تو وہاں پہ دادرسی نہیں ہوئی، بلکہ ایک جو وہاں پہ لیڈی کانسٹیبل تھی یا مورر تھی یا جو بھی تھی ٹوپا ٹیک سنگھ کے اروتی تھانے میں، وہ کنونس کرتی رہی بچی کو کہ اپنے باپ کے حق میں ویڈیو بنائیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ خیر آپ کے پاس آئے، ادھر آئے، آپ لوگوں نے ان کی لیگلی ہیلپ کی، مجھے بلایا، لیکن بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میں نے جتنا بھی ممکن تھا کیا اور آگے بھی کروں گا۔ آئے ہیں، آپ نے پروگرام میں بھی شامل کیا، اور اس کے بعد ان کا مختلف فورم پہ ہم نے اپلیکیشنیں دی ہیں، ہیومن رائٹ میں بھی دی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا ڈی پی او ٹوپا ٹیک سنگھ، آئی جی پنجاب اور کیا نام ہے RPF فیصل آباد کو بھیجا گیا کیس منسٹری آف ہیومن رائٹ کی طرف سے۔ ان سے غالباً رپورٹ بھی مانگی گئی ہے، اور انشاءاللہ اکارڈنس وتھ لا جو کارروائی ہے وہ ہوگی، اور جہاں تک پاسبل ہوا ہم اس فیملی کا ساتھ دیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور دے رہے ہیں، ویسے پہلے بھی دیا ہے، کیونکہ یہ FIR تو پولیس کو فوراً دینی چاہیے تھی۔ ایسے وقوعات جو ہوتے ہیں اس میں تو ہماری CM صاحبہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں وہ تو کوئک ایکشن لیتی ہیں، تو نہ جانے اب تھانے کیوں ان کی دسترس سے باہر ہیں یا ان کا خوف نہیں رہا۔ خیر یعنی وہ بہرحال اب جو ہے نا معاملات جو ہے نا اس کو ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا۔ تو گونل صاحب جو بھی صورتحال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا اپلیکیشنیں جمع کرائی گئی ہیں مختلف فورم پہ، اور یہاں سے جو ہے نا اس پہ آغاز کارروائی کا ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کسی خاطر خواہ میں لاتی ہے یا اس کو کھو کھاتے میں ڈالتی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ کنٹینیو رہیں گے۔ ریٹ کرنی پڑی ہائی کورٹ میں وہ بھی کریں گے، سپریم کورٹ سے انصاف مانگنا پڑا وہ بھی لیں گے۔ ہماری ایک لیگلی ٹیم ہے انشاءاللہ، تو وہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جن میں میڈم عصبہ سردار صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور میڈم نازیہ رزاق ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور ایک جو ہے نا عثمان بھٹی صاحب ہیں، سہیل شاہ صاحب ہیں، تو یہ سارے اچھے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ان کو انصاف دلوانے میں کردار ادا کریں گے۔ چشتی صاحب یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا جس طرح کہ ریسنٹلی اسلام آباد پولیس کے ایک افسر نے اسلام آباد کے پمز اسپتال سے 2 بچوں کو اٹھایا، اور وہ اس نے 3 روز تک ان 2 بچوں کو، معصوم بچوں کو حبس بجا میں رکھا اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا، ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا۔ ان 2 بچوں نے بھی بڑے خوفناک قسم کے انکشاف کیے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے قانون کے اندر یہ جو جرم ہے، یہ جو جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، انہیں بروقت سزا کیوں نہیں ملتی؟ قوانین تو ہمارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی معاملات کوئی پکے قسم کے بنتے نہیں ہیں۔ اصل میں وہ اس طرح ہے نا، جب آپ کا استغاثہ کمزور ہوگا نا، اصل بات ہے استغاثہ تو وہ کس نے بنانا ہے؟ وہ پولیس ملازمین ہی بناتے ہیں، ان کے بیٹے بھائی ہیں وہی بناتے ہیں۔ اب اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہیں، اگر یہ کمپلیٹ شہادتیں مکمل اور یہ ایکوریٹ کام کریں، اکارڈنگ وتھ لا تمام شہادتیں سامنے لائیں، تمام بیانات حقائق سامنے لائیں، تو ملزم کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ تو یہ تھوڑی سی اس میں لچک رکھتے ہیں جس وجہ سے قانون ان کو بینیفٹ ملتا ہے، تو ایک چھوٹا سا بھی جو شک ہے نا اس کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے۔ تو جب اس طرح ان کو ریلیف دیا جائے گا، ملی بھگت ہوگی، کوئی رکھ رکھاؤ ہوگا، جیسا کہ وہ پولیس ملازم ہے، وہ جو پاشا ہے، دیکھیے وہ ایک بڑا اس نے گنونا جرم کیا ہے، حالانکہ وہ بھی رکھوالا ہے، باپ بھی رکھوالا ہے، تو یہ عدم برداشت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اب اس کو چاہیے تھا اس کے معصوم وہ ان کو فوٹو دکھاتا رہا ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو شرم نہیں آئی کہ یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ کسی کے بچے ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا ہے۔ خیر اس پہ ایکشن ہوا ہے، اس میں بھی آپ نے کیا تھا، تو اب وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے، میرے خیال میں اس پہ
रिमांड शिमांड मांगा गया था। نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چشتی صاحب کیونکہ آپ بھی کافی زیادہ لیگل میٹرز میں انوالو رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے قوانین کے اندر سزائیں ملنا بہت مشکل ایک پریکٹس ہے. عدالتوں کے اندر سزائیں سنا دی جاتی ہیں لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہمارے پاکستان کے اندر جیلوں میں کئی ملزمان ایسے پڑے ہیں جو سزائے موت کے جو ہے وہ انتظار میں ہیں، جنہیں آج تک جو ہے وہ پھانسی کی سزا جو ہے وہ انہیں سنا تو گئی ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوا اس کا. دیکھیے اب جو سزائے موت ہے نا، دیکھیے جو سزائے موت ہے یہ پنشمنٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرتا ہے. اس کے بعد اس آرڈر کے اگینسٹ کوئی بھی پارٹی جاتی ہے تو ہائی کورٹ جاتی ہے. ایک امپیونٹ آرڈر ہے جس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے کوئی بھی پارٹی ہائی کورٹ چلی جاتی ہے، تو سمجھو نیچے والا جو آرڈر وہ ختم ہو گیا. اب اس کو ہائی کورٹ میں بہت زیادہ کیسز ہیں، پینڈنگ ہوتے ہیں، پھر نمبر ہوتا ہے اس حساب سے چلتے ہیں، 2-3 سال لگ جاتے ہیں. اگر وہاں سے کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے کسی کو نہیں پسند تو وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. تو سپریم کورٹ میں کیسوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بہت سارے کیسز پڑے ہیں، وہ اپنے حساب سے لگتے ہیں، اس لیے وہ طوالت کا شکار ہوتے ہیں. فی الفور نہیں ہے، یا تو پھر یہاں پہ ہم شرعی نظام کریں جیسے کہ سعودیہ میں ہے، فوراً چور کے ہاتھ کاٹ دو، وہ سنسار کیا جائے اور قاتل کو سزا دی جائے. تو وہ ہم ہمارے اوپر تو فوجداری نظام ہے نا، ہم تو انگریز کا نظام چلا رہے ہیں، تو یہ تو پرولانگ ہوگا نا. اس میں تو ایسا ہے نہیں کہ انصاف نہیں، انصاف تو ہوتا ہے. اب دیکھیں نا جس ٹرائل کورٹ میں جو بھی کیس ہوگا، جس نوعیت کا ہوگا، اس حساب سے وہ سزا ضرور دے گا. اگر بندہ بری ہوتا ہے تو وہ بری ہو جائے گا. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.